جاری کیا جا رہا ہے۔ 2021-22 کا اقتصادی سروے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ اکنامک سروے آف پاکستان لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر امتیاز کو، جو اکنامک ایڈوائزر ہیں وزارت خزانہ کے، جنہوں کی محنت کی وجہ سے یہ ایک بڑا خوبصورت کتاب ادھر موجود ہے، اور اس بار انہوں نے ایک کتابچہ بھی شامل کیا ہے ساتھ ساتھ، جس کے اندر ہائی لائٹس ہیں۔ تو مبارک ہو ڈاکٹر امتیاز کو، اور مجھے یہ پتا ہے کہ فائنانس سیکرٹری صاحب حامد یعقوب صاحب نے بھی اس پہ کافی محنت کری اور بڑی گائیڈنس دی ہے، تو ان دونوں حضرات کو اور تمام لوگوں نے جس پہ اس پہ کام کیا ان کو مبارکباد۔ پاکستان کی کہانی خواتین و حضرات انفارچونیٹلی وہی ہے جو پہلے تھی، کہ جب بھی ہم تھوڑی سی گروتھ کرتے ہیں ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنس جاتے ہیں۔ اس سال بھی جو نئی جی ڈی پی کے حساب سے 5.97% گروتھ آئی ہے رواں مالی سال میں، جو تخمینہ ہے، اور پرانے جی ڈی پی کے حساب سے وہ تھوڑی سی گروتھ کم ہوتی، لیکن جو نئے تخمینے کے حساب سے یہ گروتھ 5.97 ہے۔ مگر وہی مسئلہ ہے کہ جیسے ہی گروتھ آپ کی آئی ہے، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے، اور آپ کو ڈالر بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آ گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال تقریباً 76-77 بلین ڈالرز کے درمیان ہمارا امپورٹ ہوگا، جو کہ تاریخ رقم کرے گا ناٹ اونلی کہ ایبسولوٹ نمبر میں 76-77 بلین از دا ہائیسٹ امپورٹس ایور، لیکن جی ڈی پی کے تناسب سے بھی یہ پاکستان میں زیادہ بڑا ترین نمبر ہے۔ تو یہ امپورٹ بڑی تیزی سے بڑھی ہے، تقریباً 48% پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھی ہے۔ ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے، اور دیگر کوانٹیٹیز بھی ہیں۔ بالکل ہمارے ٹیکسٹائل والوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے، لیکن ایکسپورٹ ظاہر ہے کہ صرف 28% بڑھی ہے۔ تو آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس وقت 45 بلین ڈالرز کا ہو چکا ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ جب ایکسپورٹ جو تھی وہ آپ کی امپورٹ کی آدھی ہوتی تھی، اب ایکسپورٹ جو ہے وہ امپورٹ کی صرف 40% رہ گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہماری قوم کے لیے کہ ہم صرف 40% اپنا امپورٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپورٹ سے فائنانس کر سکتے ہیں، 60% کے لیے ہم کو یا ریمیٹنس پہ یا قرضوں پہ ریلائی کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ بار بار بیلنس آف پیمنٹ کی پرابلمز میں پھنس جاتا ہے۔ اور اس بار بھی ایسا ہوا کہ کووڈ کے دنوں میں جب کہ ٹریڈ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5.6 بلین ڈالر سے آپ کا ریزروز کم ہوا، اور بڑے عرصے بعد پاکستان کا ریزرو ایک مرتبہ پھر 10 بلین ڈالر سے کم ہو چکا ہے، اور 9.6 یا 9.7 بلین ہے۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ کل یا آنے والے پیر منگل تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑھ کے پھر 12 بلین ہو جائے گا جب ہم چائنا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ کل یا آنے والے پیر منگل تک اللہ تعالیٰ یہ بڑھ کے پھر 12 بلین ہو جائے گا جب ہم چائنا سے 2.4 بلین ڈالرز جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آ جائیں گے۔ تو وی آر ویری گریٹفل ٹو چائنا کہ وہ ہم کو ایک 2.4 بلین ڈالرز ہم کو ان سے مل جائیں گے۔ جو پاکستان کی معیشت کا سمت ہے، اب اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تیل کی قیمت 120-123 ڈالر کے درمیان رینج میں گھوم رہی ہے، اور اس انٹرنیشنل برینٹ پرائس، برینٹ کی جو آئل کی پرائس ہے، برینٹ پرائس 123 ڈالرز، اس کی وجہ سے پیٹرول، ڈیزل اور دوسری جو تیل سے بننے والی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، چاہے وہ پلاسٹکس ہوں چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں، اور اس کی وجہ سے ہم کو پیٹرول اور ڈیزل بھی پاکستان میں مہنگا کرنا پڑا 2 مرتبہ، 30 روپے دونوں مرتبہ مہنگے کیے۔ اور یہ ایک المیہ ہے کہ خان صاحب نے جانے سے پہلے پیٹرول جو تھا وہ سستا کر دیا تھا، اور ڈیزل بھی سستا کر دیا تھا، قیمت خرید کو مد نظر نہیں رکھتے ہوئے سستا کر دیا تھا، اور وہ چیک لکھنے کے مترادف تھا۔ انہوں نے چیک لکھ کے عوام کو دے دیے کہ یہ لو 1000 روپے کے چیک، لیکن جب آپ کیش کرانا جائیں گے تو بینک میں پیسے نہیں تھے۔ وہ اتفاق ہے کہ اسی اتفاق تو نہیں ہے، ایکچولی خان صاحب کو پتہ تھی کہ وہ جا رہے ہیں، تو ان کو یہ پتہ تھی کہ جب چیک کیش کرنے آئے گا تو اس وقت کوئی اور کھڑا ہوگا، اور وہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں جو چیک کیش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں کچھ مشکل فیصلے لینے پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم وہ مشکل فیصلے لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جو ایمیننٹ
ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم نے اس کو اوائڈ کر لیا، اس راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم اسٹیبلٹی کے راستے پہ، استحکام کے راستے پہ آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد اپنی استحکام کی منزل پر پہنچیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک مرتبہ پھر گروتھ دکھائیں گے، لیکن گروتھ ود رسپانسبلٹی دکھائیں گے، گروتھ وچ از سسٹینیبل، جس کو کہتے ہیں کہ دو ہمارے گروتھ کے دو وہ عنصر ہیں۔ ایک ہماری گروتھ انشاءاللہ سسٹینیبل ہوگی، وہ گروتھ یعنی کہ جس کے اندر بار بار کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہو، بار بار بیلنس آف پیمنٹ کرائسس نہ ہو، اور آپ وہ گروتھ لے کر آئیں جو سسٹینیبل ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے 4-6% گروتھ کری اور فوراً آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ سے باہر نکل جائے اور آپ ڈالر کے کرائسس میں آ جائیں۔ تو یہ ایک سسٹینیبلٹی چاہیے، اور سسٹینیبلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو انکلوسیوٹی بھی چاہیے، انکلوسیو گروتھ چاہیے۔ ہم جو غلطی کرتے ہیں میرے خیال سے اس ملک میں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ جو ایک سرمایہ کار کا طبقہ ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کو اور بڑی سنسیئرلی ہم ان کو مراد دیتے ہیں تاکہ وہ صنعت کو آگے بڑھا سکیں، تاکہ وہ تجارت کو آگے بڑھا سکیں، تاکہ معیشت آگے بڑھے، اور وہ ایک اسٹریٹجی ہے، مگر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک عمرہ کو مزید مراد دیتے ہیں اور وہ جب صنعتیں لگاتے ہیں یا دیگر جو خرچے کرتے ہیں، تو ہمارا امپورٹ باسکٹ بہت بڑھ جاتا ہے، امپورٹ بڑھا جاتا ہے۔ آپ اس طرح سوچیں کہ ایک امیر آدمی کے کنزمپشن باسکٹ میں، یا ایک امیر آدمی جو خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر امپورٹ کافی ہوتا ہے، جبکہ غریب شخص اگر خرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ امپورٹ کی چیزیں نہیں ہوتی، اس کی آٹے دال وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ انکلوسیو گروتھ کریں گے، جس کے اندر آپ گروتھ لے کر آئیں گے معیشت میں، غریب لوگوں کو اور متوسط طبقے کے لوگوں کو مراد دے کر، ان کو فیسیلیٹیٹ کر کر، ان کا اسپینڈنگ پاور بڑھا کر، تو شاید آپ کی ڈومیسٹک پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی، آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی، لیکن آپ کا امپورٹ بل نہیں بڑھے گا۔ تو وہ گروتھ جو ہے وہ انکلوسیو تو ہوگی لیکن سسٹینیبل بھی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں آپ کے ایکسپورٹس جو ہے 80% ہماری انڈسٹری جو پاکستان میں ہے وہ امپورٹ کے لیے لگی ہوئی ہے، وہ لوکل ڈومیسٹک سیلز کے لیے لگی ہے اور ایکسپورٹس کے لیے نہیں لگی ہوئی۔ تو ہم کو اس کا بھی رخ ادھر لے کر جانا ہے کہ زیادہ تر انڈسٹری جو اب لگے وہ ایکسپورٹ کے لیے لگے اور ہم ایکسپورٹ میں کمپیریٹو ہو جائیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ کیونکہ توانائی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اس لیے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ان کمپیریٹو بھی ہو گئی ہے، اور کبھی کبھی وہ بند بھی ہوتی ہے سپلائی انرجی کی نہ ملنے کی وجہ سے۔ پچھلے نومبر میں حکومت نے ان کو کہا تھا کہ ان کو دسمبر میں کہا تھا کہ جو نومبر میں گیس مل رہی تھی اس سے آدھی دیں گے، اس کے بعد فروری کے بعد انہوں نے گیس ان کی بند کر دی تھی کافی عرصے تک، اور آدھی سے بھی کم دی تھی۔ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کچھ دن بند رکھی تھی، لیکن اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان بھر میں گیس کو کھول دیا، ہر انڈسٹری کو گیس دے رہے ہیں۔ لیکن جو بات دیکھنے کی وہ یہ کہ اگر جس طرز پہ میاں نواز شریف کے زمانے میں ہم نے لانگ ٹرم سودے کیے تھے، اس طرز پہ اگر کووڈ کے دنوں میں سودے پچھلی حکومت کر لیتی، اور یہ جو جھوٹ کا بیانیہ تھا، ایک بہتان کا بیانیہ تھا کہ لانگ ٹرم سودے مہنگے تھے اور ٹرمینل لگانا غلط تھا، جس کی وجہ سے کئی لیڈران کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور ہمارے تو اس وقت تقریباً سارے لیڈروں کو کچھ دنوں تک عقوبت خانے میں رکھا ہے، لیکن وہ اگر بیانیہ چھوڑ دیتی اور ایمانداری سے کام کرتی، اور اگر کووڈ کے زمانے میں لانگ ٹرم پلان کو لے لیتی سودے، تو آج یہ قسم کی جو مہنگائی ہے، جو بجلی میں ہوش ربا مہنگائی ہے، جو پیٹرول اور ڈیزل میں ہوش ربا مہنگائی ہے، جو ملک بھر میں ہر جو افراد زر آیا ہوا ہے، شاید اس میں کمی ہوتی، شاید اس میں اتنی مہنگائی نہیں آتی۔ لیکن جو اس وقت خرم دستگیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جو ان کے پلانٹس چلانے کے اندر ہم کو ایندھن لینا پڑ رہا ہے، وہ بھی مہنگا لینا پڑ رہا ہے، کیونکہ کوئی لانگ ٹرم سودے حکومت نہیں کر کے گئی ہے۔ پھر آپ کو احسن اقبال صاحب ابھی بتائیں گے پی ایس ڈی پی کے بارے میں بھی، اور یہ بھی بتائیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ سی پیک کے ساتھ کیسا سوتیلا پن کا سلوک کیا گیا ہے۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں خان صاحب کے بارے میں، اور اب تو خان صاحب خود بھی، شیخ رشید صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب نے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں، تو میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے لیے بارودی سرنگیں صرف نہیں تھی، کولیشن حکومت کے لیے پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم، ان کے لیے بارودی سرنگیں صرف نہیں تھی، بارودی سرنگیں ریاست پاکستان کے لیے تھی۔
آج اگر معیشت کسی کی خراب ہو رہی ہے تو مسلم لیگ نون کی معیشت خراب نہیں ہو رہی، پیپلز پارٹی کی معیشت خراب نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کی معیشت خراب نہیں ہو رہی، پاکستان کی معیشت خراب ہو رہی ہے۔ اگر آج مہنگائی ہو رہی ہے تو پورے پاکستان کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے۔ اگر آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ خان صاحب نے بجلی کے معاہدے نہیں کرے، بجلی کے سودے نہیں، ایندھن کے معاہدے نہیں کرے، بجلی کے کارخانے نہیں لگائے، تو وہ پورے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو خان صاحب نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ ملک کے لیے پہنچایا ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ایف ڈی آئی کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ ایف ڈی آئی 2017-18 کے اندر اگر 2 بلین تھی تو آج 1.25 بلین ہے پہلے 9 مہینوں میں۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہم سے زیادہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی آج پہلے 9 مہینوں میں زیادہ ہے۔ ہر اسٹیٹسٹکس میں پاکستان پیچھے گیا ہے کیونکہ 3-4 سال ایک نااہل ترین حکومت نے فیصلے کیے ہیں، اور جتنی ہسٹورک اپرچونٹیز تھی کووڈ کے اندر، ایک ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی آتی ہے۔ اگر کووڈ ایک ونس ان اے لائف ٹائم یا ونس ان اے سینچری کی وبا تھی اور تھی، تو کووڈ کے بعد جو اس کے بعد جو تیل گیس وغیرہ سستی ہوئی، وہ بھی ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی تھی جو اس پچھلی حکومت نے مس کری۔ اور اب کووڈ کے بہت مضر اثرات سے ظاہر ہے کہ ہمارے بڑے بھائی بہن انتقال کر گئے، دنیا بھر میں جانوں کا نقصان ہوا، لیکن پاکستانی ریاست کو فائنینشیل نقصان نہیں ہوا تھا۔ $4 بلین سے زیادہ آپ کو G20 کے ملکوں نے پیمنٹس مؤخر کر دیں، آپ کو IMF نے $1.5 بلین ایڈیشنل دیا، پروگرام کو انہوں نے سسپینشن میں ڈال دیا، یہ ڈیلے کر دیا۔ تو بہت ساری دنیا بھر نے آپ کو مراد دی، لیکن آپ نے اس مراد سے کنسالیڈیٹ نہیں کری اپنی فسکل پوزیشن، اور وہیں پہ آپ ولنریبل ہو گئے۔ تو جیسے ہی آپ کی گروتھ آئی آپ واپس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنس گئے۔ آج کل جو حالات ہیں کہ جتنی قیمت بڑھ گئی ہے آپ کی گندم کی، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گندم بھی آج امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ اس سال 3 ملین ٹن گندم ہم امپورٹ کریں گے، جس کے اندر ہم کچھ اسٹریٹجک ریزرو میں بھی ڈالیں گے اور کچھ اپنے استعمال میں بھی لے کر آئیں گے، اور ہم دنیا بھر سے کہیں سے بھی ریڈی ہیں۔ اس وقت ہم نے پہلا جو اپروول دیا ہے G2G نیگوسیشن کا، وہ رشیا سے دیا ہے، تو ہم گندم بھی امپورٹ کریں گے۔ یہ وہ گندم تھی جو 2017-18 میں ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ پچھلے سال ہم نے چینی بھی امپورٹ کری ہے، وہی چینی ہے جو 2017-18 میں ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ ہم پچھلے 2 سالوں میں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال 5 ملین بیل یا 5.5 ملین بیل ہم نے کاٹن کی پیدا کی ہیں، جو کہ 1983-84 کے بعد سب سے کم تھی۔ تو بہت جگہوں پہ پاکستان جو تھا وہ پیچھے چلا گیا، اور یہ ایک اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی کچھ غلطی ہے۔ ایک دو باتیں فسکل کی افیئرس کی کر لوں کہ جب 2017-18 میں ہماری حکومت گئی تھی تو اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی، ہم FBR ٹیکس ٹو جی ڈی پی 11.1% تھا۔ ہم جب آئے تھے 2013 میں تو 8.5 پہ آئے تھے اور چھوڑ کے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 11.1 پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ وہ تینوں سال، وہ پرانی جی ڈی پی کی ابھی بات کر رہا ہوں، تینوں سال جو تھی وہ PTI کی حکومت اس ریٹ پہ نہیں پہنچ سکی۔ پہلے سال 9.2 کرا، پھر 9.6 یا 8 کرا، پھر 10.2 کرا۔ اس سال بھی 11.1 پہ نہیں پہنچے گی، لیکن اگر نئی جی ڈی پی کے حساب لے لیں تو میرے خیال سے 8.5% پہ پہنچتی ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، جبکہ ایک اتنے بڑے ملک، ایک نیوکلیئر پاور ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 15% سے کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں ہونا چاہیے، اور ایکسپورٹ بھی 15% سے کم نہیں ہونا چاہیے، 15% ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ہونا چاہیے۔ اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گو کہ اس سال بہت انکریز ہوئی ہے، 50% امپورٹ انکریز ہوئی ہے، لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹ زیادہ ہے۔ پاکستان میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے۔ اس سال جب ہمیں حکومت کی ذمہ داری ملی تو اس دنوں میں جو ہمیں پریزنٹیشن دی گئی اس کے تحت ہم کو وفاقی حکومت کے ڈیفیسٹ 5600 ارب روپے کا نظر آ رہا تھا، اور اگر پورے ملک کو ملا لیں تو 5100 ارب روپے کا تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کم کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے سال جب اسد عمر صاحب اور کچھ عرصے کے لیے حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ تھے تو 9.1% جی ڈی پی کا انہوں نے ڈیفیسٹ کیا تھا، جو کہ عرصے میرے خیال سے ریکارڈ ہے، یہ نیگیٹو ریکارڈ ہے۔ ہمارا ایوریج ڈیفیسٹ جو تھا وہ 5.7% تھا 5 سالوں میں، اور ہمارا اگر پیسوں میں دیکھا جائے تو 1650 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا، اور
اس سال پی ٹی آئی کا ڈیفیسٹ تقریباً 5,000 ارب روپے کا ہوگا، جو ہمارے ڈیفیسٹ سے 3 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اور 4 سالوں میں یہ آپ بات سن چکے ہیں پہلے بھی، 4 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں خان صاحب نے جتنا قرضہ لیا ہے تقریباً 20,000 ارب روپے، جو اس سے پہلے پاکستانیوں نے لیاقت علی خان صاحب سے لے کر ناصر الملک تک جتنے بھی 19 وزیر اعظم آئے، اس کے اندر کچھ صدور بھی آئے، کچھ فوجی جنرل بھی آئے، ان سب نے مل کر جتنا قرضہ لیا تھا 71 سالوں میں، اس کا 80% قرضہ خان صاحب نے پونے 4 سال میں لیا۔ لہذا جس سال ہم چھوڑ کے گئے تھے اس سال ہم نے 1,500 ارب روپے ڈیٹ سروسنگ کری، اس سال ہم 3,100 ارب روپے سے زیادہ کی ڈیٹ سروسنگ کریں گے، اور اگلے سال ہمیں لگ رہا ہے کہ 3,900 ارب روپیہ آپ لوگ خرچ کریں گے سود کے اوپر۔ 3900 بلین پلس 39 رائٹ 3.9 ٹریلین روپیز، یا 3,90,000 کروڑ روپے، یہ آپ قرضہ واپس کریں گے، سود واپس دیں گے اس سال۔ اور یہ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑے بڑے ڈیفیسٹ کیا، اور ایک اور ریکارڈ انہوں نے کیا ہے کہ پہلے سال انہوں نے 9.1% ڈیفیسٹ کیا، دوسرے سال انہوں نے نیگیٹو گروتھ کی، جو میرے خیال سے پاکستان میں شاید ایک مرتبہ ہوئی ہے 70 سال کی ہسٹری میں، وہ بھی خان صاحب نے کر کے دکھایا، نیگیٹو گروتھ بھی کر کے دکھائی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی کر کے دکھایا۔ یہ وہ حکومت تھی جو کہتی تھی ہم ڈبل کر دیں گے، انہوں نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی کم کیا، بجٹ ڈیفیسٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بھی ہائیسٹ رکھا، اور نیگیٹو گروتھ بھی کری۔ تو یہ ایک سٹوری ہے پاکستان کے اندر، اور یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا چیلنج ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے، سب کے لیے، ہر پارٹی کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے یہ ہے کہ ہم گروتھ تو لے کر آئیں۔ دیکھیں اس ملک میں 2.4% پاپولیشن بڑھتی ہے، ہم 18 سے 20 لاکھ تو ہمارے لیبر فورس میں انٹرنٹس ہوتے ہیں، ہماری ینگ ترین پاپولیشن ہے دنیا کی، ینگ ترین میں سے ہے۔ تو گروتھ لانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل ہے کہ سسٹینیبل گروتھ کیسے لائیں، انکلوسیو گروتھ کیسے لے آئیں، غریب ترین لوگوں کو کس طرح ہم وہ کریں، پروٹیکٹ کریں۔ اور یہ چیلنج پاکستان میں پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم کوشش کریں گے کہ اس چیلنج کو ہم عبور کریں۔ میں اب گزارش کروں گا میرے بڑے بھائی احسن اقبال صاحب سے کہ وہ اپنی بات کریں۔ احسن بھائی۔ تھینک یو ویری مچ جناب ڈاکٹر مفتاح صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم جس اکنامک سروے کو ریلیز کر رہے ہیں، آبویسلی ہم اس کے بالکل آخر میں 2 مہینے کے اندر آئے ہیں، تو یہ حالات زار جو ہے اس میں ہم اپنے بارے میں تو زیادہ نہیں، جو پریزنٹ سٹیٹ آف اکانومی ہے اس کے بارے میں آپ کو اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اس اکنامک سروے کی امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس کے ٹارگٹس اور ایکچوئل نمبرز کا ریلیونس نہیں ہے۔ اٹ از لائک ایپلز اینڈ اورنجز، چونکہ جب یہ ٹارگٹ رکھے گئے تھے تو اس کے بعد اکانومی کو ری بیس کیا گیا اور اس کی بنیاد کو براڈ کیا گیا، جس سے کہ گروتھ کے ہائر نمبرز پیش ہوئے۔ تو لہٰذا یہ ضرور آپ سب جب پروجیکٹ کریں گے تو یہ کہانی یہ نہیں ہے کہ اس سال ٹارگٹ سے بہتر کی گئی ہے۔ اگر ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیں اور اوریجنل بیس کے اوپر لے جائیں تو پھر یہ پکچر بدل جائے گی۔ تو لہٰذا یہ فرق سامنے رہنا چاہیے جب آپ اس اکنامک سروے میں جو نمبرز ہیں ان کو ٹارگٹ کے ساتھ کمپیئر کریں، تو یہ دونوں بالکل 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اس اکنامک سروے کی جو سب سے بڑی ہٹ ہے وہ میرے شعبے نے لی ہے، جو ڈیولپمنٹ کا شعبہ ہے۔ پاکستان یا کسی بھی ملک کے مستقبل کا دار و مدار اس کے پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ کے پورٹ فولیو پر ہے، چونکہ ہماری جیسی معیشت میں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کو کیٹلسٹ کا کام دیتی ہے یا لیڈ کرتی ہے۔ تو جب پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ سکڑتی ہے تو پھر جو سپیس ہے پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کے لیے وہ بھی سکڑ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی انفراسٹرکچر اس سطح پہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم کہیں کہ ایک سیلف سسٹیننگ ریجنریٹو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے لیے ہم نے بنیادیں کھڑی کر دی ہیں۔ تو ہماری پرائیویٹ سیکٹر کا بڑی حد تک دار و مدار پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ پہ ہے۔ 2021-22 میں جو بجٹ کا آغاز تھا وہ 900 ارب کے ڈیولپمنٹ فنڈ سے کیا گیا تھا۔ جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، پی ایس ڈی پی جسے کہتے ہیں، اس کا حجم 900 ارب رکھا گیا، لیکن
پہلے اسے 700 کے اوپر سکیڑا گیا اور بالآخر جب ہمیں حکومت ملی تو 550 ارب پہ آ چکا تھا۔ یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے اس بجٹ سے کہ جو ہم نے 2017-18 میں چھوڑا تھا۔ جب ہم 2017-18 میں حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 2 ڈیز کو، ڈیفنس اور ڈیولپمنٹ کو ہم نے الائن کیا تھا۔ اس سال پاکستان کا دفاعی بجٹ بھی 1000 ارب کا تھا اور پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی 1000 ارب کا تھا، اور ڈیولپمنٹ کا 1000 ارب کا بجٹ ڈیفنس کو کاٹ کے نہیں بنایا گیا تھا۔ ہم نے معیشت میں جو گروتھ لائے، جو وسائل بڑھائے، ہمارے 5 سالوں میں جو جو موبلائزیشن ہوئی ریسورسز کی، ٹیکس کلیکشن 2000 سے 4000 ارب کے قریب گئی، اکانومی میں جو گروتھ ہوئی اس سے اتنے وسائل آئے کہ ہم نے دفاع کی ضرورت کو بھی پورا کیا اور ہم نے ڈیولپمنٹ کی ضرورت کو بھی پورا کیا۔ وہ پرابیبلی ایک بہت عرصے کے بعد ایسا موقع تھا کہ جہاں ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس دونوں ہم پلہ ہو کے ملک کو استحکام یا مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہے تھے۔ میں یہ بات ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے مستقبل کا انحصار ایک مضبوط دفاع کے ساتھ ایک مضبوط معیشت کے اوپر بھی ہے۔ ہماری نوجوان آبادی ہے۔ اگر ہم نے اپنے نوجوانوں پر، اگر ہم نے اپنی تعلیم پر، اگر ہم نے نوجوانوں کے لیے روزگار پر وسائل نہیں لگائے تو اس کا انجام وہی محرومی کی صورت میں نکلے گا جو ابھی کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک ایم فل کی طالبہ نے 2 بچوں کی ماں ہے، خود کو پھاڑ کے جو تخریب کاری جیسے کی ہے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی جو پڑھے لکھے نوجوان جو بے روزگار ہیں یا جو پسماندگی یا غربت کے حوالے سے محرومی کا شکار ہیں، وہ انتہا پسند رویوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری جو ویژن 2025 کی مسلم لیگ نون کی حکومت کی اپروچ تھی وہ ایک بیلنسڈ گروتھ کی تھی کہ ہم ہر شعبے کو ہم پلہ کر کے ایک بیلنسڈ گروتھ کے ساتھ پاکستان کو ایک جدید معیشت بنائیں۔ اور آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ 2013 میں جب ملک میں بجلی نہیں تھی، ملک میں بد امنی تھی، 2017-18 میں ہم نے تقریباً لوڈ شیڈنگ کو بھی قابو پا لیا، ملک میں امن بھی کر دیا۔ سی پیک بھی ایک بہت بڑی کامیاب ہمارا پروجیکٹ اور پہچان بنا، بلکہ اس 2017 میں امریکہ، برطانیہ، یورپ سب ممالک کے سفیر آ کر مجھ سے پوچھتے تھے کہ ایکسیلنسی بتائیے کہ ہم کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک پاکستان کی کہانی بن رہی تھی 2017-18 میں، ہم ترقی کی شاہراہ یا ترقی کے موٹر وے جو ویژن 2025 تھا اس پہ تیزی سے گامزن تھے کہ یک 2018 میں نیا پاکستان کا ایگزٹ لے لیا گیا، اور جب وہ نیا پاکستان کا ایگزٹ موٹر وے سے لیا تو اس نے 4 سال پاکستان کو برباد کر دیا، پاکستان کی معیشت کی بنیادیں کمزور کر دیں، اور ہم پھر اب گاڑی کو اس ایگزٹ سے ری انٹری کر رہے ہیں، نئے ایک ٹول پلازا کے ذریعے ہم انٹری کر رہے ہیں اور موٹر وے پہ لا رہے ہیں، لیکن ایٹ اے پرائز۔ کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ 60 روپے فی لیٹر تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اپنے لوگوں پر بوجھ ڈالے۔ ہماری حکومت نے 1 مہینہ تک تاخیر اس لیے کی کہ ہم دیکھ رہے تھے دوربین سے ہر گوشے کو، ہر کھاتے کو، کہ جو خان صاحب اور ان کی حکومت دعویٰ کر کے گئی ہے کہ ہم نے یہ ریلیف جو دیا ہے وہ 250 ارب کے کوئی وسائل ہم نے پیدا کیے ہیں جن کی وجہ سے یہ سبسڈی دی ہے۔ ہم نے ہر کھاتا حکومت کا، ہر اکاؤنٹ پڑتال کی کہ ہمیں یہ پاس آن نہ کرنا پڑے، لوگ بچ جائیں، لیکن ہم ہر طرف جب دیکھ کے ناکام ہوئے کہ یہ تو لوگوں کے ساتھ وہ فراڈ کر کے گئے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے گئے ہیں، اور اس چیز کی پھر پاکستان کی معیشت کو سزا یوں ملنے لگی کہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ کمزور ہونے لگا، تو بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا
کہ یا ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل دیکھیں یا ہم پاکستان کا مستقبل دیکھیں. تو ہم نے پاکستان کے مستقبل کے لیے چند سخت ترین فیصلے جو ناگزیر ہو گئے تھے اس مس گورننس کی وجہ سے جو خان صاحب کی حکومت کر کے گئی وہ کیے. اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ 900 سے 550 ارب کر دیا گیا، تو اس میں سب سے پہلی ہٹ جو ہے وہ تقریباً 350 ارب کی پڑی جب اسے 550 ارب پہ ریڈیوس کر دیا گیا. چونکہ بجٹنگ ساری 900 ارب پہ تھی، جب آپ اسے 550 ارب پہ لائیں تو 350 ارب کی ہٹ ہے جو تمام پروجیکٹس نے ریوائز کر کے کر لینی ہے. اس کے اوپر 550 کے ہدف پہ جو آخری کوارٹر تھا اپریل، مئی اور جون، جو تقریباً آپ اگر اندازہ لگائیں تو 165 ارب بنتا ہے، زیرو ریلیز. وزارت خزانہ نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جناب ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے. یہ بات 75 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. یہ ضروری ہے کہ پاکستانی قوم کو پتہ چلے کہ کبھی یہاں پر یہ حالات نہیں ہوئے تھے کہ ایک کوارٹر کی ریلیز زیرو کر دی جائے. حتیٰ یہ کہ جب ایٹمی دھماکہ ہوا تب بھی ہم نے پابندیوں کا سامنا کیا لیکن پورے سال کو فائنانس کیا تھا. تو یہ ان حالات میں ہم یہاں پر آئے اور اب اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارا ایک ترقی کا سفر تھا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 2018 میں ہم نے بیلنس ڈیولپمنٹ کا ایک ماڈل بنایا، ڈیفنس اور ڈیولپمنٹ کو الائن کیا. آج وہ ڈیولپمنٹ تقریباً نصف پہ چلی گئی ہے دوبارہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم دوبارہ ڈیولپمنٹ کو کیسے اوپر اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ایک 22 کروڑ کی آبادی کا اگر 700 ارب کا بجٹ ہوگا، یہ جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ کہتے ہیں اس کے مترادف ہے. ہمیں کم از کم 2000 ارب سے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ چاہیے تاکہ ہم اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکیں. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اکانومی کو پائیدار بنیادوں کے اوپر استوار کریں گے. اس لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اور میں یہ ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ 2022 ہمارے لیے ایک اہم ترین سال ہے. یہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ ہے. پاکستانی قوم ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ وہ 75ویں سالگرہ کے اوپر ان معاشی بحرانوں کا سامنا کر رہی ہو. آج بنگلہ دیش جو ہم سے نکلا وہ فخر سے 50ویں سالگرہ پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر اشاریے کے اندر پیچھے چھوڑ دیا ہے. بھارت جو ہم سے پیچھے تھا وہ آج اوورٹیک کر گیا ہے. ہمیں بحیثیت قوم سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے کہ ہم کیا اس سفر کو جیسے 75 سال میں چلایا مزید جاری رکھ سکتے ہیں یا وی ہیو ٹو ٹیک اے نیو پاتھ. اور اسی لیے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نیشنل چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے. اور اس مقصد کے لیے ہم ایک نیشنل ٹرن اراؤنڈ کانفرنس منسٹری آف پلاننگ منعقد کر رہی ہے، جس میں پورے ملک سے تقریباً 1000 اکنامک سٹیک ہولڈرز کو مدعو کیا جائے گا اور ہر شعبے کے اندر ایک مختصر المیعاد اصلاحاتی ایجنڈا ترتیب دیا جائے گا. اور اس کی تکمیل کے لیے ہم حکومت سے زیادہ ان ہنرمند ذہین پاکستانیوں پہ انحصار کریں گے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہیں، اکیڈیمیا کے اندر ہیں، اوورسیز پاکستانیز ہیں. ہم ان کو چیمپئنز آف ریفارم کے ایک نیٹ ورک میں منظم کریں گے تاکہ حکومت اور عوام کی پارٹنرشپ سے ہم ایک ٹیم پاکستان بنائیں. آج ہر پاکستانی کا فرض ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا، کسی پارٹی کا ہے، وہ پاکستانی بن کے سوچے. پاکستان تخریبی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم نے اس ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر جو ترجیحات رکھی ہیں ان کو اس بنیاد پہ متعین کیا ہے کہ ہم ایک ترقی کے نئے سفر کا آغاز کریں. سب سے پہلی ترجیح ہماری ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے. اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں جہاں ہم بے شمار ایجوکیشن کے انیشیٹوز، نوجوانوں کی تربیت کے انیشیٹوز کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا شعبہ وفاقی حکومت کے پاس ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ریوائز ٹارگٹ پچھلے سال 26.3 ارب تھا،
اس سے ترقیاتی بجٹ کو بڑھا کے 44.2 ارب کیا جا رہا ہے، جو کہ تقریباً 67% اضافہ ہے، 67% انکریز ہے ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں۔ اسی طرح جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان کو ہم دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں۔ گزشتہ حکومت نے سی پیک کو نشانہ بنایا، اس کی میں آپ کو 3 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ گوادر بندرگاہ 4 سال ڈریجنگ نہیں کی گئی یا نہیں ہونے دی گئی، اس کے نتیجے میں گوادر بندرگاہ کی گہرائی 11 میٹر رہ گئی ہے۔ آج وہاں پہ کوئی بڑا شپ نہیں آ سکتا۔ وہ بندرگاہ جو ڈیپ سی پورٹ تھی اس میں آج کوئی جہاز بڑا لنگر انداز نہیں ہو سکتا، چونکہ 4 سال اس کی ڈریجنگ کے لیے فنڈ جاری نہیں کیے گئے۔ کیا یہ دانستہ طور پہ نہیں کیے گئے یا نااہلی کی بنیاد پہ نہیں کیے گئے؟ یہ اس کو ہمیں جانچنا ضرور چاہیے۔ اسی طرح ML1 ہمارا ریلوے کا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ ہم نے 2017-18 میں چین کے ساتھ ڈیزائن مکمل کر لیا تھا، صرف ٹھیکہ دیا جانا تھا۔ 4 سال اس پر سیاست کی جاتی رہی، ML1 منصوبے پہ ایک اینٹ نہیں رکھی، نتیجتاً ریلوے کا ٹریک 4 سالوں میں مزید تباہ ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حادثے زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں ریلوے کے، کیونکہ وہ ٹریک جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی اب ریوائیو کر رہے ہیں۔ تیسرا، سی پیک میں ہم نے 9 اکنامک زون قائم کرنے تھے، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ 2020 اور 25 کے درمیان یہ 9 اکنامک زون مکمل ہوں گے اور اس میں انڈسٹریل کوآپریشن ہوگی۔ آج 2022 میں ان 9 میں سے 5 اکنامک زونز پہ تو کام ہی نہیں شروع ہوا، اور جو 4 ہیں وہ بھی 2024 اور 27 کے درمیان کہا جاتا ہے مکمل ہوں گے، جنہیں اب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فاسٹ ٹریک کر کے کوشش کی جائے کہ 1 سے 2 سال میں یہ سارے جو شروع ہیں ان کو مکمل کریں۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ سی پیک کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ ہم نے دوبارہ سی پیک کے تمام منصوبوں اسپیشل اکنامک زونز کے لیے فنڈنگ فراہم کی اور ہم انشاءاللہ پوش کریں گے۔ انرجی، واٹر اور فوڈ سیکیورٹی، اس کے لیے بھی ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ میں جو کرٹیکل منصوبے تھے، جس میں کہ ہمارے واٹر ریسورسز دیامیر بھاشا ڈیم ہے، جس پر ہماری حکومت 125 ارب کے قریب خرچ کر کے زمین ایکوائر کی، کام شروع کر کے گئی۔ اسی طرح مومن ڈیم ہے جس کے ہم نے اپنے دور میں اس کا سارا ڈیزائن اور ٹینڈر کا مکمل کیا، اور یقیناً اس کو ٹینڈر ایوارڈ پچھلی حکومت کے دور میں ہوا، لیکن ہم اس کو فاسٹ ٹریک کر کے لے کر آئے تھے۔ وہ ایک نیشنل پروجیکٹ ہے جس کو ہم نے نیشنل واٹر پالیسی کے تحت منظور کیا تھا۔ اس طرح کے جو امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو ہم نے ایڈیکویٹلی فنڈ کیا ہے، فاسٹ ٹریک کریں گے۔ اور ایک بہت اہم منصوبہ جو خیبر پختونخوا کے لیے ہے، چشمہ رائٹ بینک کینال لفٹ کم گریوٹی پروجیکٹ، جو 30 سال سے سرد خانے میں تھا، اس کی ہم نے منظوری کی ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو بھی اس سال میں لانچ کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور اہم چیز جو ہم کر رہے ہیں انکلوسیو ڈیولپمنٹ میں، پہلی دفعہ پاکستان میں وزیر اعظم صاحب نے ایک فنڈ کھولا ہے جو لیسٹ ڈیولپ اور پورسٹ ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان کے، ان کے لیے 40 ارب روپے کی مالیت سے ایک ونڈو ہم کھول رہے ہیں، جس میں 50% ہم پروونشل گورنمنٹ سے لیں گے، اور وہ پسماندہ ترین علاقے جو ہمیشہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ہماری ترقی کے دوڑ میں نہیں شامل ہو سکے، ہم انہیں ٹارگٹ کر کے ترقی کے شاہراہ میں آگے لے کر آئیں گے۔ اسی طرح جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ انڈسٹریل جو زونز ہیں ان کو پرائرٹائز کیا ہے۔ ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن میں وہ ہمارا نیٹ ورک جو ابھی ادھورا ہے، ہمارے انفراسٹرکچر کے بہت سارے پروجیکٹس ادھورے رہ گئے تھے، NHA کو فنڈنگ بڑھا رہے ہیں، ریلوے کی فنڈنگ بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ ہمارا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو۔ اسی طرح ٹیکنالوجی اور انوویشن کو ہم نے خصوصی فوکس کیا ہے، اور اب آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل اکانومی ہے اور انوویشن کا زمانہ ہے، تو ہم نے ایک اسپیشل انوویشن فنڈ قائم کیا ہے جس میں ہم انوویشن کو ایگریکلچر میں، انوویشن کو گورنمنٹ میں، اور خاص طور پہ جو ینگ وومن انٹرپرینورز ہیں جو انوویٹ کر رہی ہیں ان کے لیے ایک ونڈو کھول رہے ہیں جس سے ان کو انکریج کیا جائے گا۔ اور آخر میں 2 اہم شعبے یوتھ اور بلوچستان، اس ترقیاتی بجٹ میں آپ کو بہت بڑا یوتھ کا پروگرام نظر آئے گا، اور بلوچستان
کو سب سے زیادہ حصہ دیا گیا ہے، تمام صوبوں سے زیادہ، تاکہ وہاں پر جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ تیزی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچ سکیں۔ اور ایک اور جو چیز ہم نے NEC میں منظور کی ہے کہ جو ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کے فورمز تھے، اس میں پچھلی حکومت نے بالکل ایک افراتفری پھیلا دی، 2 ارب روپے کی پاورز ڈیوالو کر دیں، جس سے ایک فلڈ گیٹ کھل گیا غیر ضروری غیر اہم منصوبوں کا، اور ہمارے پاس وسائل نہیں تھے۔ تو جو DTWP وزارتوں کا فورم ہے، اس کی پاور ہم نے 2 ارب سے گھٹا کے 1 ارب کر دی ہے۔ CDWP کی پاور جو ہے وہ 10 ارب سے گھٹا کے 7.5 ارب کر دی ہے۔ اس سے اوپر کے جو بڑے منصوبے ہیں وہ ایکنیک میں جائیں گے، تاکہ منصوبوں کی پڑتال کو بہتر اور مؤثر بنایا جا سکے، اور ہر پیسہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ میں جا رہا ہے وہ صحیح معنوں میں اکاؤنٹ فار ہو۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ آج ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ جب ہم سب کو مل کر پاکستان کو دوبارہ ایک سمت دینی ہے، اور اس مقصد کے لیے ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی پہ فوکس ہونا ہے۔ ایکسپورٹس کو بڑھانا نہیں ہے، لیپ فراگ کرنا ہے کہ کس طرح ہم ایکسپورٹس میں 5-10 ارب ڈالر سالانہ اضافہ کر سکتے ہیں، یہ چیلنج ہے۔ اسی طرح ہم کس طرح FDI پاکستان میں بڑھا سکتے ہیں۔ 22 کروڑ کا ملک ہے، 1.5-2 ارب ڈالر FDI آتی ہے۔ 1 کروڑ کا ملک ہے ویتنام، وہاں پہ 30 ارب ڈالر کی FDI جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا چیلنج ہے جس کے لیے ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو لے کر آئیں، اور پھر ریسورس موبلائزیشن تھرو ٹیکس ریونیو، کہ ہم نے جیسے ماضی میں 2000 ارب سے 4000 ارب ٹیکس کیا، اگر ہمارا ٹیکس ریونیو نہیں آئے گا تو ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ یہ وہ چیلنجز ہیں جن پر ہم فوکسڈ ہیں، پرائم منسٹر فوکسڈ ہے، یہ حکومت فوکسڈ ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ملک کو ایک ایسے روڈ میپ پہ ڈال دیں گے کہ جس سے شاید ڈیویٹ کرنا پھر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ روڈ میپ کی تکمیل ہم پاکستان کے چیمپئنز آف ریفارم جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں گے، جو پاکستانی بہترین برینز ہیں، ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ شاید مستقبل میں پھر کسی حکومت کو ان اہداف سے ڈیویٹ نہیں کرنے دیں گے۔ بھائی جی بسم 2 منٹ قرم بھائی بات کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب وزیر خزانہ کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اس اکنامک سروے کی ریلیز کی رپورٹ میں۔ خواتین و حضرات، یہ اکنامک سروے جس کا ٹائٹل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ سن 2021 اور 22 کا ہے۔ تو جو 365 دن تھے اس مالی سال کے، اس کے 80% تو فساد عمرانی کا دور تھا۔ تو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جب ہم یہ سروے پڑھیں کہ 80% ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے، اس کھنڈر نما معیشت کی، جس کی اب جو کمان ہے وہ محمد شہباز شریف اور اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کھنڈر کے بہت سارے کمرے ہیں۔ جو سب سے تباہ کن ہے وہ پاور ڈویژن ہے، اور وہاں ہمیں 3 قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک تو چیلنج یہ تھا کہ درست طور پر وزیر خزانہ نے یاد کروایا کہ پچھلے دسمبر سے ہی انہوں نے ایندھن کی خریداری بند کر دی تھی، جس کی وجہ سے جب وسط اپریل میں 19 اپریل کو کابینہ نے حلف اٹھایا تو اس وقت تک کچھ 6000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے تھے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے نمبرز، بارہا ریلیز بھی ہو چکے ہیں، اس میں بھی سامنے آئیں گے کہ پاور ڈویژن میں جو گردشی جو ہم 1100 ارب پر چھوڑ کر گئے تھے، وہ اب تقریباً 2470 ارب روپے ہو چکا ہے۔ If to be very precise 2467 بلین۔ تو اب وہ یہ جو 4 سالوں میں گردشی قرضے میں 250% اضافہ جو ہے، اس نے ایک بہت ہی گمبھیر مالیاتی صورتحال بھی پیدا کر دی ہے پاور ڈویژن کے لیے۔
دیر از اے ایکیوٹ فائنینشیل کرائسس. ایک تو یہ ہے کہ جی جنریشن کرائسس ہے, ڈسٹریبیوشن کرائسس ہے, لیکن ایک بہت بڑا اور گھمبیر فائنینشیل کرائسس بھی ہے, جس میں پچھلے 4 سال کا جو وفاق کا تھا اور اس کے اندر جو اس وقت تخمینہ تھا, اور اس کے اندر لائک آئی سیڈ کہ 500-600 ارب روپے کا سرپلس تھا, تو 5100 روپے کا ارب تخمینہ تھا. یہ تو میں آپ سے اسی وقت گزارش کر چکا تھا, اور یہی نمبرز مجھ سے شیئر کیے گئے تھے. یہی نمبرز آئی تھنک شوکت ترین صاحب سے بھی شیئر کیے گئے تھے, اور ہم نے آنے کے بعد IMF سے ہر چیز کو کھلی طریقے سے شیئر کیا ہے, کوئی چیز ہائڈ نہیں کری تاکہ کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ رہے بٹوین ہم اینڈ IMF. اور اسی وجہ سے اللہ کی مہربانی سے ہم IMF کو واپس ری انگیج کر چکے ہیں. ہمارا مقصد یہ خدا نخواستہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی برائی کریں, بالکل ایسا وہ خان صاحب جو کرتے تھے کہ وہ ایماندار ہیں اور باقی سب چور ہیں, اور اب یہ بات تو خیر الٹی ثابت ہو گئی. لیکن ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں ہے, لیکن ہم کو یہ بات بھی عوام کو بتانا ضروری ہے کہ اگر جیسے خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ اگر آج لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ٹریمو کے اندر 2 سال سے پلانٹ تیار پڑا ہے, دنیا کا ایفیشینٹ ترین, لیکن وہ چلا نہیں ہے. کروڑ کا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ آج ریڈی تھا, ہو جانا چاہیے تھا, نہیں چلا ہے. اسی طرح تھر کے اندر بھی ہوا ہے, کراچی میں جو لکی کا پلانٹ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ ان کی غفلت کی وجہ سے نہیں چلا ہے, ان کی نااہلی کی وجہ سے نہیں چلا, اور شاید کوئی دانستہ بھی ایسی انہوں نے حرکت کی ہے, اس کا نہیں پتا مجھے, لیکن کم از کم یہ تو ضرور کہیں گے کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے نہیں چلا. تو ریکارڈ کی درستگی تو بہرحال ہمارا فرض ہے. جی چلے آپ کر لیں. سر جو ٹیکس ایکسپینڈیچر ہے جو سال کے نظر آنے ایگزمپشن ہے وہ 1757 ارب روپے, اور جو آپ امپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ امپورٹ اتنی بڑھ گئی ہے, تو امپورٹ میں اگر آپ کے دیکھیں شیڈول میں 6 میں تو 203% انکریز ہے. تو اس کو ہم کہاں پہ نیکسٹ ایئر دیکھ رہے ہیں سر؟ کس کی امپورٹ میں 203% انکریز ہے؟ سیکشن 6 میں جو امپورٹ ہے آپ کی سال اس میں 203% انکریز آ رہا ہے. اوکے, ایگزمپشن میں یہ ایگزمپشن بتا رہا ہوں. ایسا تھا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے جو سب سے اہم ہونا چاہیے, اس میں ایکسپینڈیچر آپ کے GDP کے کم ہو کے 2% سے 1.7% ہے, اور آپ کے 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. گورنمنٹ 50% ہے آپ کی رورل ایریا میں. تو کس طرح اس کو آپ دیکھیں گے؟ کہتے تو آپ ماضی میں بھی گئے, لیکن یہ جو ایکسپینڈیچر ہے ایجوکیشن کے, دیکھیں یہی میں نے آپ سے بھی بات کی, اور آپ نے پتہ نہیں آپ کو کیسے لگا کہ اکنامک سروے بات نہیں ہوئی. کم از کم میری تو سارا بنیاد ہی یہی تھی کہ اکنامک کارکردگی کی بنیاد ڈیولپمنٹ بجٹ پر ہوتی ہے, اور 900 ارب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 550 ارب کر دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ریاست کے پاس ترقیاتی بجٹ نہیں ہوگا, تعلیم صحت کہاں سے آئے گی. اور میں نے آپ کو یہی بتایا کہ الحمدللہ 2018 میں ہم نے 1000 روپے کا ڈیفنس بجٹ جو کہ پورا ان کی ضرورت کے مطابق تھا, اور 1000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ڈیولپمنٹ کے لیے درکار تھا, یہ الائنمنٹ کی تھی ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس کی. آج جب ہمیں دوبارہ بجٹ ملا ہے تو ڈیولپمنٹ بجٹ ہیز گون ہاف آف دا ڈیفنس بجٹ. یہ جو امبیلنس ہے یہ کسی ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے درست نہیں ہے. ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے, دوبارہ ملک کے ڈیولپمنٹ سیکٹر کو کھڑا کرنا ہے. اسے کرنے کے لیے ہمیں ٹیکس, ہمیں ایکسپورٹ اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سہارا لینا پڑے گا, اور یہ کرنے کے لیے ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے, جس کے بارے میں نے بات کی. آپ کی بات درست ہے کہ جس ملک کے اندر تعلیم نہیں ہوگی, بچوں کو آؤٹ آف اسکول ہوں گے, ان کے پاس یونیورسٹی میں آج ہماری جو انرولمنٹ ہے ٹرشری ایجوکیشن میں وہ انڈیا اور بنگلہ دیش سے کم ہے. ہمیں اپنی یونیورسٹیز کی یا ہائر ایجوکیشن کی سیٹس کو ڈبل کرنا ہے اگلے چند سالوں کے اندر, لیکن اس کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے. وہ بجٹ موجود نہیں ہے, اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی پروڈکٹیو صلاحیت پوری طرح بروئے کار آئے گی. اور اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام انٹرونشن سے جو ہم نے رکھی ہیں ملک کی پیداواری صلاحیت کو بڑھائیں. آپ دیکھیں گے کل انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہم کم کر سکیں. یہ میں آپ کو جو میں نے شروع میں بات کی تھی, پھر آپ اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم ہٹ جاتے ہیں, کہ اس ملک کے اندر آپ نے بہت سارے ایگزیمپشنز دے رکھے ہیں, بہت ساری آپ نے مراد دے رکھی ہیں,
उमरा को, जिसकी वजह से बार बार ये जो आप कह रहे हैं कि इतना इंपोर्ट हो रहा है एग्जाम्पशन पे, वो इसलिए तो हो रहा है ना कि आपने एग्जाम्पशन दे रखी है, तो उसको थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड करेंगे, आप देखिएगा। और ये जो एहसन भाई ने बात करी है कि अगर आप ज़राअत के थ्रू तरक्की लेकर आते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट के थ्रू तरक्की लेकर आते हैं, तो शायद बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस नहीं आएगा। दो चीज़ें, क्या हमारे प्रोग्रामों में प्राइम मिनिस्टर में इस बात की रियलाइजेशन है, जो कि आपने बात की करंट अकाउंट में सारा फट गया, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर ने NEC की मीटिंग में 6% ग्रोथ की बात करी, तो मैडम आयशा और फाइनेंस सेक्रेटरी ने उनको बताया कि 6 करेंगे तो और IMF भाग जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर में ये रियलाइजेशन की बात है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी आप प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, इनएविटेबल है, फ्यूल, एनर्जी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों तकरीबन 50% बढ़ चुकी है या आगे बढ़ भी चल रहा है। ऐसे वक्त में जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्या आपने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर पिछले दिनों किसी इदारे की तनख्वाह में इजाफे की सहूलियत अप्रूव की? अगर की तो क्यों की? और अगर आपने की है तो आपके पास कल मुश्किल जो आपने मेजर्स देने हैं वो लेने का क्या जवाब है? देखिए, कल भी जब आप जाएंगे तो आप ये बात देखेंगे कि हुकूमत के एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी अपना घर चलाना है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी अगर ख़वातीन काम कर रही हैं तो उनके भी घर हैं, बच्चे हैं, शौहर हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इधर यहाँ पे अगर 15% या 12% इन्फ्लेशन है तो हम हुकूमत की एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह ना बढ़ाएं। ये तो हमको साथ साथ लेना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे चलो एम्प्लॉइज़ तो फिर भी इधर उधर बेचारे वीकेंड्स पे काम कर लेते हैं, मैं बात कर रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ, वीकेंड्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं कि जो रिटायर्ड हैं, जो इस उम्र के हिस्से पे पहुंच चुके हैं कि शायद मतलब काम नहीं कर सकते, तो उनकी भी पेंशन, तो पेंशन आपको पता है कि बजट से पहले शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था। हमारे आने से 1 महीने पहले मार्च के अंदर खान साहब ने, PTI ने 15% तनख्वाह बढ़ाई थी ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 19 के अफसरान की। उससे पहले मेरे ख्याल से सिविल आर्म फोर्सेस की भी बढ़ी थी और फिर आर्म फोर्सेस की बढ़ी थी। तो हम इस बार बजट के अंदर आप देखेंगे कि जिनकी नहीं बढ़ी थी उनको भी बराबर लेकर आएंगे और तमाम लोगों के तनख्वाहें बढ़ाएंगे। ये जो हमने अपने ऊपर और तमाम हुकूमत के फंक्शनरीज के ऊपर, सीनियर लोगों के ऊपर 40% का कट लगाया है पेट्रोल के ऊपर। हमने ये भी कहा है कि 10% ऑस्टेरिटी लेकर आएंगे यूटिलिटी बिल्स के अंदर। हमने तमाम अखराजात की कोशिश करी है कि उसके ऊपर पाबंदी लगाएं। नई गाड़ी नहीं खरीदने देंगे, कोई फ्रिज, माइक्रोवेव वगैरह नहीं खरीदने देंगे, वहाँ सिवाय कि डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो। फर्नीचर भी नहीं खरीदने देंगे। तो ये चीज़ें आपने करी हैं। आप जानते हैं कि मतलब हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, ये आवाम के पैसे को हम अमानत समझ के अल्लाह की मेहरबानी से खर्च करते हैं, कोई बेदरे नहीं हरकत करते। और मैं बड़ा फ़ख्र से ये कहता हूँ कि हम चारों यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये एक पैसे का हिसाब दे सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। तो ये इसके अंदर आप यकीन रखें कि हम कोई भी ऐसा खर्चा नहीं करेंगे जो कि नाजायज़ हो। जी देखिए, मैं उसके आपको अर्ज करूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी एम्बिशियस to see Pakistan take a fast track on growth, and I think that is good कि आपकी ambition जो है वो आपको ज़्यादा मेहनत पे उभारती है। और उन्होंने अगर वो कहा कि हम 6% करें तो ये उनकी एक मुल्क के लिए ambition है। और इस वक्त जो हमारे मारूजी हालात हैं उसमें हम एक ट्रेड ऑफ में फंसे हुए हैं कि हमें जो इकॉनमी मिली है वो एक तरफ हीटेड इकॉनमी है और दूसरी तरफ अगर हम हाई ग्रोथ को परसू करते हैं तो उसकी ओवर ईटिंग का भी अंदेशा है और उसकी कंसोलिडेशन का भी खतरा है कि ख़राब हो सकती है। तो हमें एक बहुत बैलेंस के साथ चलना है। अपनी एम्बिशन के लिए भी, इस मुल्क को ग्रोथ देने के लिए ग्रोथ टारगेट भी परसू करना है, लेकिन उसको बैलेंस करना है जो हमारी इस वक्त स्ट्रक्चरल वीकनेस बन चुकी है। तो इनके दोनों अहदाफ को देखते हुए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मुमकिन ग्रोथ है, उन्होंने कहा है कि आप 5% का जो प्लान है, जो ग्रोथ है, उसको ज़रूर रखें, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप कोशिश करें कि 6% पे लेके जाएं। वज़ीर ख़ज़ाना साहब से ये सवाल है मेरा कि फ्यूल की भी बात हुई, तो फ्यूल का एक बहुत बड़ा प्रेशर इंपोर्ट की बात में आता है, डॉलर का भी प्रेशर होता है। तो क्या आप फ्यूल की इंपोर्ट कम करने के लिए कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं? दूसरा ऐसा ही बात है खास तौर पर कि अभी खुरम साहब ने कहा कि हम वो अगले प्रोजेक्ट लगाएंगे बिजली पैदावार के जो लोकल हमारे पास दस्तियाब फ्यूल हो। तो माजी में जो खास तौर पर सीपे के तहत लगाए गए थे। देखिए,
آپ کا جو میں جواب دے دوں اس کو اگر اجازت ہو؟ الاؤ می فیول کا بھی بات دیکھیے ہم ایک کموڈٹی سائیکل کا شکار ہیں. اگر آپ خود بھی ماشاءاللہ تحقیق کر سکتے 2013 میں بجلی بنانے کا سب سے سستا ایندھن کوئلہ تھا اور وہ غالباً پچھلے سال کے آخر تک بھی سستا ترین تھا. پاکستان میں جو 3 سی پیک کے تحت کول پاورڈ پلانٹس ہیں وہ پاکستان کی سب سے سستی بجلی پروڈیوس کر رہے تھے. لیکن چونکہ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جو یوکرین کا کرائسس ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئلے کی قیمت اینی وے 400% جو ہے وہ بڑھی ہے. جو $80-90 کا تھا وہ آج 360-450 تک بھی گیا ہے. تو اب وہ ایک زمانے کا کیا گیا فیصلہ جو اس حوالے سے درست تھا کہ بھئی ہمیں امپورٹڈ کول چیپ اویلیبل ہے, ہمیں اس کی کیپیسٹی لگانی ہے. اسی طرح یہ فیصلہ کیا گیا کہ RLNG اس وقت سستی تھی اس کے اوپر لگائے گا. اور RLNG آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال جب یہ کووڈ ہوا ہے تو غالباً تاریخ کی جو ہے وہ کم ترین سطح پر گئی, لیکن اس کے بعد سے جو اوور آل فیول کے اور جو فاسل فیولز ہیں دوسرے فیولز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے آج 2022 میں بیٹھ کر اگر آپ ہم کہیں کہ 2013 کا فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں تھا, یہ قیاس جو ہے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس زمانے کے لحاظ سے وہ بہترین اکنامک کیلکولیشن پر مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ فیصلے کیے تھے. آج جبکہ پورا انرجی لینڈسکیپ چینج ہو گیا ہے اور آج واضح طور پر چونکہ ہمیں 2 بحران کا سامنا ہے, ایک تو جو بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ایندھن کی امپورٹ کے اوپر اپنے جو قیمتی ڈالرز ہم خرچ نہیں کرنا چاہتے, اور دوسرا آف کورس ایک انوائرمنٹ کا اور کاسٹ کا معاملہ ہے. اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے لوکل فیول پر جانا ہے یا سولر پر جانا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی کول کے پلانٹس ہیں ہم نے اس کا پروجیکٹ شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ اگلے سال 1.5 میں ان کے بوائلرز ریٹروفٹ ہوں گے لوکل کول کے لیے تاکہ ہمیں باہر سے منگوانا نہ پڑے. ہم تو مستقل جو ہے اس کوشش میں ہے کہ جو پاکستان کے عوام کے لیے بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے وہ 2013 میں بھی کیا, 15 میں بھی کیا اور انشاءاللہ 22 میں بھی کریں. اور جو آپ کا دوسرا پارٹ تھا جیسے ابھی خرم صاحب نے بتایا کہ 2013 سے 18 میں امپورٹڈ کول جو ہے وہ سستا آپشن تھی. اب اور اس وقت ہمارے پاس تھر کول بھی مہیا نہیں تھا. اب چونکہ تھر کول کی مائنز بھی تیار ہو گئی ہیں تو یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ جو امپورٹڈ کول کے پروجیکٹس ہیں ان کی ٹیکنیکل ماڈیفیکیشن کے ذریعے ان کو امپورٹڈ کول کی بجائے تھر کول کے اوپر شفٹ کیا جائے, اس سے ان کی پیداواری لاگت میں نمایاں کمی واقع ہوئے گی. جی مہتاب صاحب آخری سوال سر. اچھا نہیں سوری اچھا جی سر آپ نہیں آپ سر معاف کیجیے سر آپ کیجیے. ہم بھی بجٹ کور کر رہے ہیں کافی سالوں سے. آپ نے اپنی 5 سالہ گورنمنٹ میں 6 بجٹ پیش کیے کے دور میں, آپ نے ترقی پیش کی اپنے گزشتہ ماضی کی جو حکومت جاتی ہے اس میں, اور جو پچھلے 3-4 سال جو ماضی کی گورنمنٹ ہے لیکن ساتھ ان کی کارکردگی بھی آپ نے بیان فرمائی. میں آپ کی ریکارڈ کی درستگی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو 11,500 میگا واٹ آج سگیل صاحب نے کہا کہ چائنیز IPP سے بجلی پیدا کی گئی, وہ پچھلے دور میں آپ 12,500 میگا واٹ کہہ رہے ہیں کہ 12,500 میگا واٹ ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے جا رہے ہیں. اس کے کیپیسٹی چارجز عوام کو اب تک پڑ رہے ہیں اور مجھے بہت دل ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے سر کہ اور یہ سارے بجٹ جو اعداد و شمار پیش کرتے ہیں اس ملک میں جو غریب عوام کا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, اور یہ جو آپ بار بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں چاہے اس کی وجہ جو بھی ہے, پچھلی گورنمنٹ نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے. جو انہوں نے بریک لگائی ٹیکنیکل چیزیں عام آدمی کو نہیں پتا, وہ آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم رپورٹ کرتے ہیں, لیکن عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ 2 وقت کی روٹی ہے جو آپ نہیں دے پا رہے. پچھلے 40 سالوں میں 30 سالوں میں دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کوئی عوام کو ریلیف, اور اس وقت ان کی بری صورت حال ہے. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے جو مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچائیں, شکریہ, آپ کو بتائیں, لیکن آپ اس کی حقیقت بیان کریں. ایک سر یہ چھوٹا سا پورشن ہے. ایسا اقبال صاحب آپ صرف یہ بتا دیں کہ جو ہم نے چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں بجلی کے اور دیگر, اس کے پے بیک کتنا ہے؟ آپ نے 34% بھی کیا تھا ایگریمنٹ کیا چائنا کے, کتنا آپ نے 10 بیک. دیکھیے میں آپ کو سب سے پہلی یہ بات واضح کر دوں کہ سی پیک کے تحت جو چائنا نے انرجی پروجیکٹس لگائے ہیں
وہ کسی مخصوص انرجی پالیسی کے تحت نہیں لگائے. یہ انرجی پالیسی سی پیک سے پہلے موجود تھی، لیکن اس کے تحت نہ کوئی امریکہ سے آنے کے لیے تیار تھا، نہ کوئی یورپ سے آنے کے لیے تیار تھا، نہ کوئی مشرق وسطیٰ سے آنے کے لیے تیار تھا، اور نہ کوئی پاکستانی آنے کے لیے تیار تھا. تو یہ جو انرجی پالیسی ہے، اس کی جو بھی پرسنٹیج تھی اس کے اوپر $1 کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جو پاکستان کا سیکیورٹی رسک تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چائنا کی گورنمنٹ کا پاکستان کے ساتھ دوستی کا بہت بڑا حق تھا کہ جب دنیا سے کوئی $1 پاکستان میں لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ انرجی پالیسی جو سرد خانے میں پڑی تھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا، جس نے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. کیپیسٹی چارجز اس لیے ہمیں پڑ رہے ہیں کہ ہم نے اکانومی کو کریش کر کے ڈیمانڈ ختم کر دی. اگر 6% پہ مسلسل ہم گرو کرتے تو یہ تمام پیداواری یونٹ کے علاوہ ہمیں نئے لگانے کی ضرورت پڑتی. کیپیسٹی چارجز اس لیے پڑ رہے ہیں کہ جب آپ نے خزانہ خالی کر کے ان کارخانوں کو چلانے کے لیے ایندھن نہیں رکھا تو آپ کو وہ دینے پڑیں گے. تو اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو مس پلاننگ کا ہو. یہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ کو کریش کیا، اور اگر اس پروجیکشن کے اوپر جن پر یہ ڈیمانڈ ایسٹیمیٹ کی گئی تھی معیشت 6% کے ساتھ چلتی رہتی تو ہمیں مزید کارخانے لگانے کی ضرورت پڑتی. سر میں معذرت کے ساتھ اب بھی میں آپ کو ایسا ایک حساب دے دیتا ہوں کہ، اور خرم بھائی ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ $30 کول کے اس وقت پلانٹ ہے، اس پہ پر یونٹ $30 ویریبل فیول کاسٹ ہے اور $4 کیپیسٹی کاسٹ ہے. تو آپ کیپیسٹی کاسٹ کو رو رہے ہیں اور کوئی 34% ریٹرن نہیں ہے، 17% ریٹرن آن انویسٹمنٹ تھا. یہ پتہ نہیں کہاں سے ایک 34% کی غلط چل رہی ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے. شکریہ، بہت شکریہ. مہتاب لے لیں جی. مہتاب کا رہے ہیں، ڈین ہے ان کا، ڈین ہے، ڈین آف اکنامک جرنی. ہمارے بزرگ بھائی مہتاب ہمارے بھی بات ہے، ایک آبزرویشن ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. جہاں بھی بیسنگ آف نیشنل اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ پرانے بھی بیسنگ میں بھی اس کے فگرز دیے جاتے ہیں اور نئے میں بھی دیے جاتے ہیں تاکہ کمپیئر کریں. تو آپ نے صحیح ہے. یہ بتائیں اس کی جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بتائیں سر کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ کا سب لیول ایگریمنٹ ہو جاتا ہے پرائر ایکشن کیا کیا ہوں وہ آپ کو اسٹاف لیول ایگریمنٹ پڑھ لینا. تھینک یو. مالی سال 2021-22 کا اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس وقت وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل دیگر وفاقی وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ بجٹ میں تمام ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا. وفاقی وزراء جو کہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اقتصادی سروے بھی جاری ہو چکا، IMF کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بجٹ میں جو ریفارمز لائیں گے وہ IMF کو پسند آئیں گی. مفتاح اسماعیل کافی پر امید نظر آئے آج کی نیوز کانفرنس میں، اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ایندھن کی پیمنٹ کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کریں کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل بجٹ میں غیر ضروری چھوٹ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بجٹ میں تمام ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے. اقتصادی سروے رپورٹ جو ہے وہ جاری ہوئی ہے. سرکاری ملازمین کے لیے جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ میں تمام ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے آج یہ نیوز کانفرنس میں بتایا گیا ہے. اقتصادی سروے رپورٹ جب جاری کی گئی اس میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں تمام ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے.